جی میں ایک آپ نے ذکر کیا یہ جدید شاعری کے حوالے سے میرا جی اور نون میم راشد، تو ان دونوں کے پاس ہمیں تمثیل تو نظر آتی ہے، میرا جی کے پاس بھی نظر آتی ہے، لیکن کیا ان نظر دونوں آتے ہیں؟ تمثیل، اچھا تمثیل، ہاں جی ہاں، میرا جی کی جیسے شاعری ہے کہ بہت ہی نرم ہو تم، بہت ہی نرم ہو تم وغیرہ وغیرہ، لیکن ان دونوں نے اور دوسرے شعراء نے بھی ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں جنسیت کو خاصی جگہ دی؟ کیا اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کی بنیاد پر وہ شہرت چاہتے تھے یا کوئی اور وجہ تھی؟ نہیں، ایسی کوئی وجہ نہیں تھی. اگر اس زمانے کے آپ ناول دیکھیں، یہ لوگ جو تھے نا، یہ جو مغرب کا ادب تھا، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اس سے پوری طرح واقف تھے، اور جو واقف نہیں بھی تھے وہ ان کی صحبت میں بہت کچھ سیکھ رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انجمن پنجاب کے ساتھ انہوں نے چھاپا خانہ بھی لاہور میں بنا دیا، چیزیں چھپنی لگی تھیں اور پھیل رہی تھیں. تو اس زمانے میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ فرائڈ کا 1930s میں اس نے اپنا پورا فلسفہ پیش کیا جو کہ ذات اور فرد کے حوالے سے تھا، اور اس نے جنس کو، لبیڈو کو ایک بنیاد ٹھہرا کر اس نے انسان کی نفسیات اور اس کے لاشعور کو کہ بالکل ہی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک اندھیرا ہوتا ہے وہاں، ایک اندھیرا کالا سمندر سمجھ لیجیے، اس میں جھانکنے کی کوشش کی. تو یہ فلسفی جو تھی وہ بیکار نہیں تھی، اس کے اندر یہ ایک علاج کے طور پہ اس نے شروع کیا تھا. وہ ڈاکٹر تھا، تو نفسیات کا ماہر تھا، اور ابھی تک نفسیات والے جو ہیں وہ کچھ آگے گئے ہیں، لیکن فرائڈ اور یونگ سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ استاد ہیں ان کے. تو یہ فرائڈ کی وجہ سے، کیونکہ یونگ نے اس طرح کی بات نہیں کی، اس نے کہا یہ نہیں ہے بات معاشرے کی طرف سے آ رہی ہے، معاشرے کے فرد کی. تو یہ فرائڈ کی جو امپیکٹ اس کا پوری دنیا کے ادب پہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں تھا. اور اس کے علاوہ گھٹن زدہ ماحول جو تھا یہاں کی عورت کی بات ہی نہیں کرنی. اب پہلے گوشت پوشت کی عورت کو لے آئے اختر شیرانی تک اور عصمت اللہ خان تک، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس سے اگلا قدم یہی ہے. ٹھیک. ایون آپ تابلو رودا کی جو لو کی پوئمز ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا فرخزاد، اس کی آپ ایران میں شاعری پڑھ لیں، تو مطلب اسپینش لینگویج سے لے کے، ایرانی لینگویج سے لے کے، فرینچ سے لے کے اردو تک، اس وقت وہ یہ جو ایک ٹیبو تھا، جن سے ایک ٹیبو تھا، اس کو یہ لوگ یہ تمام ٹیبوز کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس ٹیبو کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ جنس کو کوئی تلذذ یا تعیش کا بات نہیں سمجھ رہے تھے، وہ انسانی ضرورت سمجھ رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حقیقت ہے، آخر اس کی بات کیوں نہیں کی جا سکتی. تو وہ اس میں اس کو بھی لے آئے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی تو پوری شریعت جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی، عورت کی پردہ، اس کی. تو اچھا یہ بتائیے، ہر طرف یہ بتائیے آپ نے اپنے وسائل اظہار کے حوالے سے بات کی، آپ نے مختلف جزیات کی بات کی، مختلف عناصر کی بات کی، زبان کی بات کی، موضوع کی بات کی، آپ نے خیال کی بات کی، آپ نے تشبیہ کا ذکر کیا، آپ نے تمثیل اور منظر نگاری کو بھی آپ نے اس کو الگ نہیں کیا، آپ نے اس کو بھی شامل سمجھا. مثالیں، علامات، اختصار کا ذکر کیا آپ نے. یہاں پر کچھ چند ایک وسائل کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اگر آپ بتائیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جیسے ہم محاکات یا کہتے ہیں، یا حکایت ہے، یا اسطورہ ہے، یا یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں خیال کی پیچیدگی کی بات کرتے ہیں، اظہاریت کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے اسطورہ انہوں نے استعمال کیا ہے. نون میم راشد کے یہاں جائیں، اساطیر موجود ہیں. جدید نظم نے، آزاد نظم نے اسطورہ کا بہت اچھا استعمال کیا ہے، بڑے شاعروں نے کیا ہے، کیونکہ اساطیر کا جو استعمال ہے وہ بڑے شاعر کے بس کی، وہ بھی مشکل سے اس کو محنت سے کرتا ہے. اور خیال کی پیچیدگی تو آئے گی جب آپ لاشعور کی باتیں کریں گے.
جب آپ اندر کی ساری چیزیں گنجلک کریں گے، پھر وہ لاشعور سے نکلی ہوئی چیز کو معاشرے کی یا فرد کی حقیقتوں سے بھی جوڑنا چاہیں گے، تو یہ بہت پیچیدہ عمل ہے. اس اظہار کی پیچیدگی تو بس وہ شاعر ہی جانتا ہے. ہاں جی، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خون پسینہ ایک کرنا، یہ شاعر جو ہیں بیچارے. میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے. ہاں بتاؤ. آپ نے ایک بات کی کہ نظم جو تھی پہلے جو ہے وہ بات کی نظم جو ہے اس کا محور اس کا خیال تھا، اس لیے وہ کافی ردیف اور اس کی پیچیدگیوں میں نہیں پڑے انہوں نے کنسیپٹ. لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ جو روایتی نظم تھی اس میں بھی محور تو خیال ہی تھا، کیونکہ وہ خیال سے ہٹتے نہیں تھے لیکن وہ ان چیزوں کی پابندی بھی کرتے تھے، ردیف قافیے کی بھی. مطلب انہوں نے اپنی روایت کو بھی برقرار رکھا، اپنی پابندیوں کو محسوس کیا اور اپنی استطاعت بڑھا کر اپنے خیال پہ بات کی. جبکہ آپ کے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جی کیونکہ وہ اس موضوع کو اپنے قواعد و ضوابط اور اپنے قوانین کے درمیان نبھا نہیں سکے تو انہوں نے اس وہاں سے لینینسی لے لی، تھوڑی سی مطلب اغماض برت کے تو کنسنٹریٹ. تو اس چیز کو مطلب جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اچھا، وسیلہ اظہار میں سب سے پہلے زبان آتی. زبان شاعری سے پہلے بنی، شاعری تو بعد میں ہوئی. ویسے تو انسان شاعری پیدا ہوئی دوسری چیزوں کی طرف. اچھا، اور زبان علامتوں کا ایک سلسلہ ہے، کیونکہ ہم ایک خاص طرح کی آواز نکالتے ہیں اور اس خیال سے دوسرے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ بھئی میں آ گئی ہوں، میں آ گئی ہوں کی صوت ہے، زبان ہے. اس کو زبان، جب اس کا تعلق تسلسل ہو جاتا ہے تو زبان کہتے ہیں آوازوں کو. تو خیال تو ہمیشہ رہے گا اظہار میں، چاہے وہ باتیں کر رہے ہوں، چاہے آپ نثر لکھ رہے ہوں، چاہے نظم لکھ رہے ہوں. خیال ہی تو ہے، اندر کا خیال ہی تو ہے جو انسان نے جس نے زبان کو تخلیق کیا. تو خیال کو تو آپ چھوڑ دیجئے، وہ ہر جگہ موجود ہے. خیال کے لیے لوگ جو تھے، جب زبان بنی ہی خیال کے اظہار کے لیے. دوسری بات آپ نے کی کہ وہ لوگ اپنے خیال کو کا اظہار پابندیوں میں کرتے تھے، جو حید کی پابندی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ ان کی نظمیں دیکھیں، اٹھائیں ان کی نظمیں اور آپ دیکھیں کہ وہ موضوع بہت محدود ہے. بسنت کی بہار میں آپ عوام کا ذکر نہیں کر سکتے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو میں اداس ہو جاتا ہوں، یا بارش مجھے کسی کی یاد دلاتی، یا بارش کے قطرے مجھے آنسوؤں کا ایک، یہ نہیں کہہ سکتے. آپ نے برسات کی بہار ہی کہنا. مطلب وسعت نہیں ہے، مطلب یعنی وسعت نہیں آپ کے پاس اس میں، اگر نہیں، آپ اس میں وسعت ہو نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے ان کو خاص مقاصد کے لیے بنایا تھا. اب دیکھیے فارم مثنوی کی ہے، اس کے ہر شعر جو ہے اس کا اپنا ردیف اور قافیہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی بہر ایک ہے. میں نے 16ویں صدی سے شروع کیا تھا، ولی دکنی سے، نظموں سے، اور یہ 20ویں صدی ہے. 16ویں صدی کا ماحول آپ کے اندر کیا خیالات پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد بدلتی ہوئی دنیا اور نئے تجربات اور نئے علوم تک آتے آتے آپ کے اندر خیالات کی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو وسعت ہے، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مواد اپنا ہی حیث خود تلاش کرتا. اگر مواد چھوٹا سا ہے اور آپ نے کوئی بڑی حیث استعمال کر لی ہے، وہ بیچارہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا، کہیں نہ کہیں بھٹک جائے گا پھر جا کے. اس کے لیے وہ خود کہے گا مجھے اس طرح کی نظم بناؤ. اسی طرح اگر مرثیہ کہنا ہے تو جس طرح کی بحریں انہوں نے استعمال کی ہیں وہ جنگ و جدل کی بحریں ہیں. جہاں انہوں نے بقا کی ہے، وہ بحریں جو ہیں وہ دھیمی اور ایک عجیب ٹیس اٹھاتی ہوئی بحریں ہیں، وہ عام بحریں نہیں ہیں. تو وہ، لیکن وہ اس کے پابند تھے. ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے سسکیوں کی بات کی ہو، میں چیخ مارنا چاہتی ہوں، اس بحر میں نہیں آ رہی، وہ مجھے روکتی ہے.
مطلب دنیا انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، لیکن ان کی دنیا ہے، ان کی دنیا پوری دنیا نہیں ہے. تو وہ آہستہ آہستہ شاید اب مزید ایک بڑی دنیا اس کے خیالات کی تجربات کی ہوتی جا رہی ہے. اس کے لیے ان میں وہ نہیں سما سکتا. غزل میں آپ مجھے بتائیں نظم کیوں پیدا ہوگی؟ کیونکہ غزل کے دو پابند اشعار میں آپ کون سی تسلسل خیال نہیں تھا. مقصدیت کیسے آ سکتی ہے اپنی؟ ویسے میں نے پیدا کر دی ہے غزل میں کہ وہ سوچو تو وہ دن کتنا سندر ہوگا جس دن سارا عالم اپنا گھر ہوگا. اور یہ جو ہمارے بیچ کھینچی ہے صدیوں سے، کبھی تو اس دیوار میں بھی ایک در ہوگا، کبھی تو دھرتی ماں جائے مل بیٹھیں گے، مار کا جب کبھی تو پیار سے سر ہوگا. یہ غزل ہے لیکن اس کے اندر مقصدیت ہے. تو یعنی کہ ہے جو آپ کے پاس ایک خیال ہے، آپ کو اگر ہے آپ کوئی خاص شاعری کر رہے ہیں آپ، تو آپ کو اس کو اس خاص حیات میں ڈھالنا ہے، چاہے اس کے ساتھ اس دوران اس خیال اگر کے آپ حیات کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کے لیے شاعری کرتے ہیں تو آپ حیات کے پابند ہیں. اگر آپ خیال کو اہم سمجھتے ہیں اور اس کو تسلسل کے ساتھ دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کسی ایسی آزاد حیات میں لے کے جائیں گے جہاں تسلسل کے ساتھ آپ، اور وہ خیالات بھی ٹھوس چیزوں کے نہیں ہیں، وہ آپ کی اندرونی دنیا کے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دماغ ہر وقت سیلیبریٹ کرتا ہے. آپ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کیا کیا، اور ایک منٹ میں وہ کائنات پہ جاتا ہے، کہکشاں پہ جاتا ہے، دوسرے منٹ میں یہاں مسلح پہ آ جاتا ہے. اچھا میں اس سے ایک اور چیز آپ نے ایک ذکر کیا، نظم میں نامیاتی وحدت کا ذکر کیا، نامیاتی کلیت کا ذکر کیا، اس کے حوالے سے کچھ ذرا آپ بتائیں گے اس سے کیا مراد ہے؟ نامیاتی کلیت یہ ہوتی ہے کہ آپ نظم کا موضوع تو ہوتا ہے اور وہ موضوع مسلسل ہوتا ہے. نظم ہے ہی مسلسل اظہار کا نام. اس میں کوئی ایسی تشبیہ، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا استعارہ جو اس کو اختصار سے باہر کر دے. مطلب کہ آپ یوں ہی شعر کہہ دیا ہے. شعر کہنے کے حوالے میں آپ کو مثنویوں میں بے شمار شعر ملیں گے ایسے کہ بھئی اب آپ پھولوں کی بات کر رہے ہیں بس بھی کر دیں، یہ بھی اس کا بھی ایک مصرع ہے، نسترن کا بھی ایک مصرع ہے، اور سرو رواں کا بھی ایک مصرع ہے، سرو پابا گل کا بھی ایک مصرع ہے. یہ وہ ان کے ہاں تلخیص ہے. پھول کا موضوع ہو تو 100 رنگ سے باندھو. جی وہی پھول کا کیا ہے، پھول کا موضوع ہو تو 100 رنگ سے باندھو. وہی بات. تو ہاں 100 مصرے باندھتے ہیں. یہ 100 مصرے سے یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ایک پورا خیال ملا. علامت اس لیے کہتے ہیں کہ علامت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوا، آپ اس واقعے کا سطح لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے جتنی غیر ضروری چیزیں ہیں آپ نے نکال دی اور ضروری چیزوں کو بھی ایک نقطے پہ مرکوز کیا. جیسے وہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک حسین بھی نہیں قافلہ حجاز، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، ایک ہاں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. تو دیکھیں حسین علامت بنا، نہ انہوں نے کربلا کا ذکر کیا، نہ انہوں نے یزید کا ذکر کیا، نہ انہوں نے وہاں جو مارکر ہوئے اس کا ذکر کیا. وہ جو ساری چیزوں کا سچ تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، انصاف کے لیے لڑنا، وہ نکال کے وہ علامت بنی اور صرف ایک لفظ استعمال کیا، ایک حسین بھی نہیں. جب آپ بے جا تکرار کرتے ہیں، جب آپ بے جا خوبصورت بنانے کے لیے بے جا چاہے کتنے حسین لفظ ہوں، بے جا مطلب مزید مصرے لاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ آرگینک یونٹی نہیں ہو سکتی. وہ کوئی ادھر سے نکل رہا، کوئی ادھر سے نکل رہا، کوئی ادھر سے نکل رہا. آپ نے خیال کو اندر مرکوز، خیال پہلے مرکوز ہوتا ہے پھر آزاد نظم ہوتی ہے. خیال اگر بکھرا ہوا ہو تو نئی نظم والے کرتے ہیں، کوئی یہ بات کر لی وہ سمجھ میں نہیں آتی. مرکوز جب کر دیا، نقطہ ہو گیا، تو اس کا اظہار بھی انتہائی مطلب کوزے میں آپ کو دریا بند کرنا ہے. تو جب کوزے میں دریا بند ہوگا تو یہ آرگینک وننس ہے اظہار کی اور خیال کی. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی نظم میں
جو وہ آپ کو وہ تسلسل چاہیے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی ایک چیز لفظ نکال دیں تو نکالے تو وہ وہ آپ کو لگے گا کہ اس میں خلا پیدا ہو گیا رہ گیا. جی ایک لفظ نکال دیں، کوئی دوسرا لفظ رکھیں، وہ نظم کہتی ہے کہ جی میں نہیں مانتی. تو یہ جو ہے یہ نامیاتی کل ہوتا ہے جب ایک طرح سے وہ ایک چیز دوسری چیز میں مل کے ایک ہو جائے، اس اچھا کو میں نامیاتی کل کہتے ہیں. جی تو میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے بجائے اس کے کہ میں باقی لوگوں کا وقت لوں، سکندر بھائی آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو بتائیے. جی مجھے پوچھنا تھا ایک کہ یہ جتنے آپ نے ابھی وسائل کا اظہار کیا وہ سارے کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ پہلے بھی استعمال ہوتے تھے وہ سب. ہاں اور یہ مسائل تو پہلے سب ہوتے تھے، اب صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کوئی نئے وسائل نہیں ہے، لیکن جس قسم سے آپ نے جو بات کہی کہ جب خیال بھی جدید ہو گیا اور حید بھی جدید ہو گئی تو وہ ٹرو جدید شاعری ہے، اور جو نون مین راشد نے شروع کی اور یا پھر اس زمانے میں شروع ہوئی. ترقی پسند شعراء کے ہیں جی بھی. تو اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ان باتوں کے ساتھ غزل جو ہے اس کا وہ مقام جاری رہے گا، کیونکہ لوگ ابھی تک لکھ رہے ہیں اور بڑی اچھی اچھی غزلیں بھی لکھ رہے ہیں. اور اس جدید نظم سے جو کہ آپ نے کہا کہ نون مین راشد اور میرا جی اور باقی آنے والے لوگوں نے لکھی، علامت پسندی کی تحریک نے جی ابتدا کی. علامت، تو اب اس کے آگے والے جو آئیں گے کیا ان کی نظر میں وہ بھی پرانی چیز ہو جائے گی اور وہ کہیں گے کہ اب یہ پابندی بھی ہٹا دو، جیسے کہ بحر کی پابندی ہے؟ تو بھئی نثری آئے ہیں، آ چکے ہیں وہ آپ کی اطلاع کے لیے. تو نثری نظم والے نثری نظم دیکھیں، نثری اور اس نظم کے علاوہ میں ادھر ہی آ رہا تھا. نئی شاعری افتخار جالب وغیرہ ان لوگوں کی آپ شاعری دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن میں ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو عام عوام ہوتے ہیں ان کے پاس نہ تو اتنا وقت ہوتا ہے، نہ ان کی تحقیق ہوتی ہے، نہ تجربہ ہوتا ہے. وہ تو کوئی چیز اگر سنتے ہیں اور ان کو بھلی لگتی ہے تو وہ اس کو پسند کر لیتے ہیں یا ہاں جی، ذہن میں سب سے محفوظ بڑی رکھ لیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے والے جو تھے جو شعراء تھے ان کی چیزیں لوگوں کو یاد رہ جاتی تھی؟ یہ اصل میں سوال بیسکلی انور صاحب کا تھا، لیکن پتہ نہیں اس میں آ گیا میرے کہ میں پوچھ ہی لوں. تو اب جو ہے شاعری جو کر رہے ہیں لوگ، عام لوگوں تک تو اس کی پہنچ ہی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ ان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. تو ابلاغ کہاں ہے اس دور میں؟ دیکھیں جی، عام لوگوں تک اس لیے نہیں پہنچ رہی کہ ہمارے ہاں ہر طرح کی تعلیم کی کمی ہے، اور اردو کا جو حال ہو رہا ہے پاکستان میں وہ آپ مجھ سے زیادہ شاید بہتر جانتے ہیں. آپ ان کی ٹی وی چینلز دیکھ لیجیے، ان کے ڈرامے دیکھ لیجیے، اس کو ٹوٹلی ذبح کر دیا جا رہا ہے. اس کے محاوروں تک میں کوئی کہتا ہے کہ صورت دکھاتا، میں تو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. اسے کہہ رہا ہے اچھا چہرہ نہ دکھاؤ بھائی. اچھا آئندہ ایک لفظ تھا، اب وہاں آئندہ کے بعد. بھئی آئندہ کا مطلب ہی کے بعد ہے. تو ایک تو ان تک یہ چیزیں، ادب سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اردو سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. عام اسکولوں میں انگریزی بولنے والے کو بہتر سمجھا جاتا ہے. تو جو غریب ہمارے یہاں، وہاں میری کزن کے پاس جو کک تھی عورت بیچاری، اس کی بچی ہے ذرا سی بڑی ہوئی تو کہتی ہے میں نے انگریزی اسکول میں سے ڈالنا ہے. اور انگریزی اسکول کیا ہے، ہر گلی محلے میں غلط انگریزی بولتی ہوئی عورتیں جو ہیں وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے انگریزی اسکول. تو جب معاشرے سے اس زبان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی تو ادب کی بھی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ عوام جو ہیں اس میں صرف خاص ہی ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہیں اور وہاں بھی ہوں گے جنہیں ابھی بھی اردو ادب سے لگاؤ ہے. ہمیں اس وقت اردو ایز اے لینگویج کو بچانے کی ضرورت ہے. گویا یعنی تعلیمی نظام اور تعلیم نہیں، بالکل اردو ادب کی تعلیم نہیں. آپ وہاں کے بچے کو پوچھیں تو وہ کہے گا میر وہ کون ہے. آپ کہیں فیض خان وہ جو ملکہ نور جہاں نے گائی ہوئی ہے، یہ ان کو زیادہ سے زیادہ. اور یہ بھی نہیں پتا ہوگا جو انگریزی اسکولوں کے ہیں ان کو یہاں کے راک سٹار سب پتا ہے. وہاں کا ایک شاعر نہیں، اردو میں فیل ہو رہے ہیں بچے وہاں.
اردو کے پرچے سب سے مشکل ہے، اردو کے لیے ٹیوٹر رکھ کے وہ رٹ کے پاس کر لیتے ہیں، اردو ان کی زندگی کا حصہ نہیں۔ اچھا میں ایک چیز میں اور ایک اور آپ کی بات کریں، ایک اور آج کل وہاں 1000 کتاب، ہماری 1000 کتاب عام طور پہ 1100 کتاب چھپتی ہے، وہ بھی نہیں بکتی۔ اب تو 500 ہو گئی ہیں، وہ بھی نہیں چھپ رہی۔ اچھا وہ بھی نہیں بکتی، تو آپ کس عوام کی بات کر رہے ہیں؟ جو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، جن کے لیے یہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ چیزیں استعمال ہوتی رہی ہیں، میں نے تو شروع سے یہی کہا ہے کہ ترقی پسند جدید نظم کوئی ٹپکی نہیں ہے، اس کی جڑیں ہیں پیچھے، اور کسی بھی نئی چیز کو اس کے ماضی کے بغیر دیکھا ہی نہیں جا سکتا، چاہے وہ سیاسی تحریک ہو کچھ ہو، اور معاشرتی بدلاؤ کے بغیر۔ تو زبان، میں نے یہ بھی کہا کہ فیض صاحب جو بالکل نئے شاعر ہیں، انہوں نے کلاسیکی زبان بھی استعمال کی، وہی غزل کی زبان استعمال کی، تو یہ ساری چیزیں میں نے کہا اوور لیپ کرتی ہیں، کہا تھا نا، تو یہ چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس میں ہم نظم کی چونکہ بات کر رہے تھے، نظم میں اتنا سا انہوں نے ڈالا، پھر اور مقام آیا تو اتنا سا ڈالا، آتے آتے، اور ان سب موومنٹس کا مجموعہ ہے وہ، اس کی زمین سے اسے سر اٹھایا ہے، اور ادھر کی وجہ سے میرا خیال مجھے یاد رکھا۔ جی اچھا یہاں چونکہ ہم لوگ کچھ سوال ہمارے ایسے ہیں جو مختلف شکلوں میں بھی آئے ہیں 2-3 دفعہ، اور ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں۔ اگر آپ جیسے ہمارا ایک سوال یہاں میں ہم لوگوں کے درمیان جو بات پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اس حوالے سے میں ایک سوال کروں گا کہ چونکہ ہمارا موضوع وسائل اظہار ہے، اگر ہم وسائل اظہار کے حوالے سے جدید نظم کو اور روایتی نظم، ان کے عناصر کے درمیان فرق بتانا چاہیں، اور یہ جو جنید کا بھی سوال تھا غالباً، بنا کہ بنیادی فرق ہے، اور ہم اسی طرح یہ کہیں کہ جی آپ بتائیں۔ ہاں، انہوں نے بھی وسائل، میں نے پہلے ہی کہا کہ زبان سب سے پہلا وسیلہ تو ہے جو انہوں نے بھی استعمال کی، انہوں نے بھی استعمال کی، پہلا تو وسائل اظہار میں زبان ہے نا، وہ اظہار کرتی ہے، تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی استعمال کر رہے ہیں اپنی اپنی طریقے سے۔ اس کے بعد تشبیہات بنی تھی، اس کے بعد اشارے بنے تھے، یہ وہ، اور کسی محبوب کو ڈائریکٹ بات کرنے کے بجائے اس وہ کا استعمال، اشارے وہاں بنے تھے۔ پھر میں نے تشبیہ کی بات کی ہے، تمثیل وہاں موجود تھی ڈرامائی انداز میں۔ آپ دیکھیں اس میں کیا نام ہے، مرثیے میں ایک ڈرامائی انداز ہے جی، جس میں فلاں نے یہ کہا اور اس نے تلوار اٹھائی، اور یہ اس وہاں سے ڈرامائی سلسلہ، اور پیچھے سے چلا آ رہا ہے، پھر شاعر نے کیا اس کے بعد، اور تمثال بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ شکل، تمثال کا مطلب ہوتا ہے کسی باہر کی چیز کا خاکہ اتارنا، تصویر بنانا یا مجسمہ بنانا جی۔ تو جیسے اس کی مثال میں دیتی ہوں، میر، چھوٹی سی مثال یاد آ گئی، میر کا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تمثال ہے، ہونٹ سامنے آتے ہیں، گلاب کا پھول بھی سامنے آ جاتا ہے، اس کی پتی کی نزاکت اور رنگ بھی سامنے آ جاتا ہے، اسے تمثال کہتے ہیں جی۔ تو یہ بھی پہلے سے تھا، لیکن جو چیزیں بعد میں پیدا ہوئی، وہ پہلی بات تو تھی حقیقی معاشرے کو حقیقت پسندی کے ساتھ اس کے مسائل کو حل کرنے کی بات، جو ہمیں پرانی شاعری میں نہیں ملتی۔ اس میں آپ کا محبوب بھی تصور آتی ہے، اس میں آپ کے جذبات جو ہیں ان میں ایک طرح کا کیا کہنا چاہیے، ایگزیجریشن ہے۔ ہجر کی بات کر لیں، وصال کی بات کر لیں، مرثیے کی بات کر لیں، مثنوی کی بات کر لیں، ایگزیجریٹ کر کے، یعنی حقیقت سے پرے ہو جاتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے علاوہ اس وجہ سے ان کے ہاں ایک طرح سے اختصار کی بجائے بہت ہی طویل وضاحت آ جاتی ہے، تو یہ ان کا اظہار کا طریقہ تھا۔ اس میں فرق یہ ہوا کہ مقصدیت نے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلسل مضمون کی طرف اشارہ کیا، نظم چاہیے، اب کس شکل کی نظم چاہیے، کیونکہ قصیدہ بھی تو نظم ہے ایک طرح سے، مرثیہ بھی کہا جاتا ہے نظم ہی ہے، اور ایک طرح سے مثنوی بھی نظم ہے، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہیں کیا وہ آج کے مسائل کے اظہار کی متحمل ہو سکتی یا نہیں؟ نہیں ہوئی، اس لیے نہیں چلی، اگر ہوتی تو ضرور مثنوی کی فارم میں پہلے لکھا ہے لوگوں نے، مثنوی کی فارم میں یہ جو ان کا تھا حالی کی
मुसद्दस हाँ मुसद्दस मुसद्दस आगे है। मुसद्दस के फॉर्म में, तो मसले के हाँ, फॉर्म में मुसद्दस। चीजें लिखी गई, लेकिन जो उसके बाद के जो अब वो शायर जो थे ना, आपने आसानी से कह दिया कि ख्याल की बात करते थे। ख्याल की दुनिया बड़ी वसी है। मैंने पहले ही कहा कि उस जमाने का तजुर्बा आज के जमाने से बहुत कम है। ना हवाई जहाज था जब, ना लोग चांद पे बाकायदा जा रहे थे। तस्वुरात में सबसे पहले शायर ही चांद पे पहुंचा है। अच्छा, ना एटम बम था, ना उसकी तरह इज्तिमाई मौत का तस्वुर जंग में था सिर्फ, कि ज्यादा लोग मर गए, हमारे लोग मर गए। अब जो गंदी हवा है उससे इज्तिमाई मौत होती, पोल्यूशन से, गंदे पानियों से हो रही। अब कैसे इसको मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं ये सारी जो आज के मुआशरे का सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन है, उनको मैं उर्दू नज्म में लाना चाहती थी। मुझसे नहीं लिखा गया ना गजल मैंने वो लिखी थी, आपको बताई है, एक आध और गजलें भी, लेकिन गजल में मैं उससे आगे कहना चाहती थी। तो हम हम ये कह सकते हैं कि वसाइल इज़हार जो है वो उन तमाम रवायती ये शेरों तरक्की करते रफ्ता सब में रफ्ता रफ्ता शामिल होते गए। उन्हीं के अंदर तरक्की हो रही है, वो सब उसमें भी थे, वही वसाइल यहाँ भी हैं, सिवाय इसके कि उनमें तब्दीली हो गई, उन्हीं वसाइल तो उनमें एडिशन भी हो रहा है। पहले आप वली तकनी के पास जाएं, इस्तिआरे की कोई बात ही नहीं, अलामत की कोई बात ही नहीं। नजीर अकबर आबादी पहले नज्म के शायर है, ना कोई इस्तारा है, ना अलामत है, कुछ भी नहीं है। तशबीह जरूर है उनके यहाँ, तमसाल भी है, नक्शा खींच देते हैं, तमसीर भी है, लेकिन इसके आगे की बात नहीं है, क्योंकि वो एक हकीकी ठोस मसाइल की बात कर रहे थे। उसके लिए बस उतने ही मसाइल दरकार थे। तो अगर हम ये कहना चाहें कि ये 2 या 3 चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ जदीद नज्म की नुमाइंदगी करती हैं, तो क्या हम अलामत कहेंगे और अलामत, पसंदी और इस्तिआरा, अलामत और इस्तिआरा, ये 2 चीजें बहुत अहम है। और दूसरे उनका इख्तिसार, और दूसरे बहस को छोड़ देना, ये एक बड़ा अमल है। आप जो बहर की अंदरूनी रवानी है, उसको आम को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए वजदान की जरूरत है। तो यानी अगर हम और वजदान जो है वो रोमांटिक शायर वापस लेके आए हैं, जी, पहले मौजूद था। अच्छा, इसके अब चूंकि हमारे पास वक्त थोड़ा कम रह गया, तो मैं मुख्तसरन हम 1-2-3 सवाल करेंगे, और मेरी गुजारिश होगी सवाल करने वालों से भी कि कोशिश करें कि सवाल को मुख्तसर रखें, ताकि हम अपना 10 मिनट में अपना प्रोग्राम जो है उसको मुकम्मल कर लें। तो आप लोगों में से किसी के पास कोई सवाल है? मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था जदीद नज़्म के वसाइल इज़हार के हवाले से, कि ऐसा क्यों महसूस होता है कि इन नज़्मों को पढ़ने या सुनने के बाद जो तरसील का अमल है, हमारे जहन तक आना है, और हमारे जहन में से कैसे हैंडल करना है और किस रफ्तार से हैंडल करना है, इसमें बड़ी सुस्त रवि मुझे दिखाई देती है। देखिए जी, यानी जी हाँ, कहिए। शायरी में वो शायरी जैसी आप सुन रहे हैं उस पे मुनसर है। कुछ शायर जो हैं वो सहल नहीं कहते, कुछ शायर जानकर, जैसे नई शायरी में उसको गुंजलक करते हैं, ताकि वो ये उसके जरिए तरसील कर सकें कि हम अंदर से उलझे ख्यालात को आप कैसे पेश करेंगे, इस बात को कैसे पेश करेंगे कि मुझे उलझन है, वो उसको उलझा देते हैं। तो ये इसके लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैंने कोई ऐसी नज्म नहीं लिखी, मेरा ख्याल है, जो किसी को समझ में आए या ना आए, आ जाती है जी आपकी, मतलब तो समझ में आ सारी जाती कोई है, बात। हालांकि मैं मौजूद मुश्किल था। मैं अच्छे शोरा की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक आम जिस तरह लिखा जा रहा है, तो उसमें महसूस होता है कि उसका डायनामिक्स भी हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही उसके काइनेटिक्स पे हम जा रहे हैं कि हमें एक बार पढ़कर समझ में आई है नज़म, या उसे 3 बार पढ़ना पड़ा है। नहीं है उसकी ये एक आम शायरी और इबलाग और तरसील में बहुत से शायरों का इवन इसका ये तजुर्बे पे मुनहसर है। अगर आपको जैसे कई ज़बानें आती,
فارسی آتی ہے, اردو آتی ہے, عربی آتی ہے. تو وہ شخص جو فارسی, اردو اور عربی سمجھتا ہے وہ نون میم راشد کی شاعری کو ایک دم سمجھ لے کہ وہ کیا کیا رہا ہے. جو نہیں ان چیزوں پہ قادر وہ نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح وہ تجربے ہیں, اگر آپ وہ تجربہ کر چکے ہیں, اگر آپ کو پہلے سے اس کے بارے میں سوچ چکے ہیں یہ ہے مسئلہ, تو جو تجربہ آپ نے نہیں کیا وہ آپ کے لیے غریب ہے, اجنبی ہے, وہ ہے اس میں مسئلہ. تو کیا آپ اس سے اتفاق کریں گی؟ اور یہ بات میں نے مجنو غورپوری صاحب کا پڑھی کہ انہوں نے کہا کہ جو تقسیم کے بعد جو شاعری ہو رہی ہے برصغیر میں, صرف انہوں نے اردو کا نہیں کہا, جو شاعری ہو رہی ہے اس میں جو اظہار کرنے والا ہے وہ اپنا اظہار, وہ جو اس کی جو کرب ہے اس کا اظہار تو کر رہا ہے, ناسودگی کا اظہار تو کر رہا ہے, لیکن جو الجھاؤ ہے وہ اس کے اظہار میں بھی الجھاؤ ہے, اظہار بھی اس کا واضح نہیں ہے. تو آپ مانتی ہیں اس بات کو؟ نئی شاعری میں ایسا ہوا ہے. میں نے کہا نا ایک تحریک اور چلی, وہ بھی خودرو ہے, لوگ اس سے ہٹ کے 1955 میں, جس میں باقاعدہ دیوان موجود ہیں لوگوں کے, اور آپ وہ کافی مشہور نام ہے. تو جیلانی کامران, افتخار عارف کیا تھا میں, جالب, ہاں نہیں جالب نہیں, جالب تو مقصدیت کے شاعر ہیں, بہت اچھے شاعر ہیں. تو وہ ایک نئی تحریک انہوں نے باقاعدہ چلائی تھی. آپ افتخار جالب کی بات, نئی شاعری جو 1955 میں سامنے آنا شروع ہوئی, اس میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ کیا سیدھا سادہ آپ ذات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ جدید شاعری کے بعد کی ہے کہ آپ اس کو جی مابعد جی 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 1950, یہ تو 1930s کی بات, 1935 کی بات ہے. جدید شاعری سے شروع ہوئی اور اس کو پوری تکمیل جو ہے وہ اس نے علامت پسند شاعری نے دی, علامت پسند تحریک نے دی. شروع وہ ترقی پسند تحریک سے ہوئی ہے, لیکن وہاں ایک طرح سے وہ پنپ بھی ابھی نہیں تھی. ترقی پسند تحریک نے جیسے اسے جوان کر دیا, مکمل کر دیا جدید شاعری آزاد نظم کے ذریعے. تو وہ جدید شاعری اور وہ چل رہی ہے. جب یہ شاعر بھی آ رہے ہیں, یہ ان کا کہنا میں نہیں مانتی کہ اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ یہ ساری شاعری ساتھ ہی ہو رہی ہے. کلاسیکی شاعر بھی ہے ساتھ ہی ابھی بھی کر رہا ہے شاعری, رومانٹک شاعر بھی ابھی بھی کر رہا ہے شاعری, یہ ترقی پسند ابھی بھی کر رہا ہے, علامت پسند ابھی بھی کر رہا ہے, ساتھ ساتھ ایک اور تحریک سر اٹھا رہی ہے. جیسے یہ درخت ہے شاعری کا, اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں اور اس پہ کون کون سے پھل, مختلف پھل لگتے ہیں الگ الگ, لیکن پھر بھی وہ درخت کے ساتھ ان کا نامیاتی کل ہے. اچھا صاحبہ, میرا ایک آخری سوال میں کروں گا کیونکہ میں خیال ٹائم ہمارا کافی ہو گیا. ایک چیز کہتے ہیں اظہاریت, جدید اظہاریت, ہاں جسے جدید شاعری کے لیے کہ ایک خاص ایک پہچان کہا جاتا ہے کہ اس میں اظہاریت ہوتی ہے. تو اظہاریت کے مقابلے میں رمزیت کی بات کی جاتی ہے, تو کیا رمزیت کی گنجائش جدید شاعری میں ہے؟ اور اگر رمزیت کو ہم کہیں کہ جدید شاعری کے لیے رمزیت کے بجائے اظہاریت کی ضرورت ہے, تو اظہاریت جو ہے وہ تو سادگی کا مطالبہ کرتی ہے, جبکہ جدید شاعری جو ہے وہ پیچیدگی کا مطالبہ کرتی ہے. دیکھیں اظہاریت جو ہے اس کا ترقی پسند تحریک کے جو شاعر تھے ان کی ہاں اس کو استعمال کیا گیا ہے, کیونکہ انہیں ہر چیز جو ہے وہ باہر لانی ہے اور ایسے لانی ہے کہ آپ تک پہنچ جائے. رمزیت ان کے ہاں ہے, جو علامت بھی ایک رمز ہے, رمز کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. رمزوں کی نایا جو ہے وہ آپ الفاظ سے اور ان سے چیزوں اور مضمون سے پیدا کرتے ہیں. تو ان کے ہاں تو چونکہ اندر بھی تو رمزیت ہے آپ کی, پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی, چھپی سی ہوئی ہے حقیقت, تو ان کے ہاں رمزیت موجود ہے. تو یعنی جدید شاعری میں آپ سمجھتی ہیں کہ اظہاریت سے زیادہ رمزیت نہیں, دونوں اس میں دیکھیں, اس میں ایڈ ہوتی ہیں چیزیں جو ایک چل رہی ہوتی ہے نا تحریک, اس سے یا تو مخالف آ کے کرتے ہیں, اگر اسی نہج پہ چل رہے ہیں تو اس میں انہوں نے ایڈیشن کیا ہے اور وہ ساری چیزیں بھی ساتھ ہیں ان کے. یہ نہیں کہ انہوں نے مثال سے تمثال سے منہ موڑ لیا یا انہوں نے اظہار سے منہ موڑ لیا,
وہ ساری چیزیں ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارے مضامین ایسے ہیں کہ ہمیں علامت کی ضرورت ہے، تو ہم اس میں رہ نہیں سکتے. ٹھیک. اچھا، بہت شکریہ. آپ اور کوئی بات کرنا چاہیں گے آخری سکندر میں بھائی؟ صرف ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ عالمی امن، ماحولیات اور ان سے ریلیٹڈ ہے، روحانیت. تو روحانیت، تو آپ کا ایک مقصد ہے، تو آپ کی شاعری بھی مقصدیت کی شاعری ہے. ہاں. اور آپ کو خاص کر کے اس کا خیال رکھنا ہوگا شاید کہ یہ اتنا آسان انداز ہو یا اتنا آسان اس کا آؤٹ کم ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو کیا آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے یا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے مقصدیت کے شاعر تھے، فیض ہوں، فراز ہوں، پچھلے لوگ ہوں، علی سردار جعفری ہوں، وہ بھی آزاد نظم کہہ رہے ہیں. یہ تحریک تو چلی تھی، لیکن پھر یہ مدغم ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ وہ صرف علامت پسندی کی تحریک کچھ اور ہی موضوع کر رہے ہیں، ان کا مقصد ہی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کر رہے ہیں ساتھ. تو جدید شاعری اور میرے لیے بہت مشکل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نئے مضامین آتے ہیں نا، تو ان کے لیے پہلے سے چیزیں، پہلے سے خاندان لفظوں کے، پہلے سے ان کی جو اشارے کنائے بنے ہوئے ہیں، پہلے سے جو تمثیلات بنی ہوئی ہیں، وہ موجود نہیں ہوتی. اور آپ اس کے اظہار میں پھر شاعری کی جو جان ہے، اس کی شعریت، اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ کو نئے طریقے سے رہے گا تو وہی سارے ابلاغ کے وسائل، لیکن اس کو ہر شاعر اپنے مضمون کے مطابق اس کو ڈالے گا. تو یہ مضمون چونکہ شاعری میں تھا ہی نہیں، یہ نہیں کہ شاعری نے پھول پتوں کی باتیں نہیں کی، لیکن ایکالوجی اور ماحولیات کا مسئلہ دوسرا ہے. غریب کی بھی بات کی ہے، لیکن گلوبل پیس میں ایک حکومت دوسری، جتنی پیریفری کی حکومتیں ہیں ان کو چوس رہی ہے، ان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. یہ غربت کا اور مسئلہ ہے. تو اس کی کوئی مثالیں نہیں. تو اس کے لیے مجھے بہت دقت محسوس ہوئی، لیکن میرے لیے سب سے پہلے شاعری کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اور پھر محنت کر کے اپنے مضامین کو اس میں شامل کرنا. تو یہ ایک کافی محنت طلب کام تھا. اب تو خیر وقت کے ساتھ کچھ آسان ہو گیا. 1981 سے یہ کام کر رہی ہوں میں. 1981 میں نے یہاں اسٹڈیز شروع کی تھی، 82 میں یہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں گلوبل پیس کے اراؤنڈ. تو اسی میں میری ساری ریسرچ اور گریجویٹ ریسرچ. تو وہ میرے استاد محترم نے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑے وسیلہ ہے شاعری کا، جو لوگوں تک باتیں پہنچا سکتا ہے، تو آپ اس کو کیوں نہیں ڈالتی ہیں، اور اردو میں آپ کریں، اپنی زبان میں کریں. پنجابی میں بھی میں لکھتی ہوں، لیکن اردو ایک طرح سے میں نے پنجابی کو بدقسمتی سے پڑھا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو آبائی زبانیں ہیں، مادری زبانیں ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اردو کو ہر جگہ ٹھونسا گیا ہے. تو ہم اردو کے، پنجاب سے جتنے اردو کے شاعر پیدا ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے، علامہ اقبال پنجاب کے تھے، فیض پنجاب کے تھے، سب سے پہلے انجمن پنجاب وہاں بنی، پھر چھاپا خانہ وہاں ہوا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ اردو ادب کو، ادب میں ہمیں ایک طرح سے آپ نے اون کر لیا ہے اردو کو، تیز کیا گیا ہے جی. ادب کی، کیونکہ میں نے اس میں ماسٹرز بھی کیا تھا. اور آپ یقین کریں، اس سے پہلے میں نے یہ پولیٹیکل سائنس اور سوشل ورک اور اس طرح کے مضمون لیے ہوئے تھے. لیکن وہاں کچھ مسئلہ ہو گیا پردے کا. تو ہمارا یہ جو اورینٹل کالج ہے، اس میں ایک ٹوٹا پھوٹا پردہ ہوتا تھا لڑکوں، میں برقع لیتی تھی شادی سے پہلے، تو ہماری تو شکل بھی کسی نے نہیں دیکھی تھی. سیدوں کے گھر کی لڑکیاں جو ہیں نا، وہ بہت قید ہوتی ہیں. تو ہم باقاعدہ بالکل، میرے والد کو تعلیم کا بہت شوق تھا، اور خاص طور پہ وہ کہتے تھے کہ عورتوں کی تعلیم مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز حادثہ ہو جائے تو وہ کیا کریں گے. تو بچوں کا ساتھ ہوتا ہے ان کا. تو وہ میری پھوپھی وکیل ہیں، لکھنؤ میں تھیں، اب تو فوت ہو گئی. یہ جو بھول گیا ان کا نام،
बहरहाल एक पुपी जो है वो हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी खानेवाल में, तो वो पिछली जो नस्ल है उससे पढ़ाई का, पहले लोग घर में आके बीवी जी लिखना पढ़ना सिखाती थी, जो भी करती थी, उसके बाद इन लोगों को टांगे के गिर्द पता नहीं क्या कुछ बांध के लड़कियों के स्कूल में भेजा जा रहा था। बहरहाल तो उन्होंने तालीम, मैंने कहा मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे स्कॉलरशिप थे उन दोनों सब्जेक्ट में, लेकिन अब मैं पर्दे का क्या करूं। मैंने बतेरा कहा कि दोनों निकाब चेहरे पे रखूंगी, आप वहां मुझे जाने दें। उन्होंने कहा नहीं वहां नहीं जा सकती। तो मेरी फर्स्ट डिवीजन थी, काफी हाई मार्क्स थे, तो दूसरे सब्जेक्ट में आप दाखिला ले सकते हैं। मेरी वालदा को अदब का बहुत ख्याल था, जितने चीजें मैंने पढ़ी अपने पहले साल में, वो सब मैं कोई 10वीं में ही पढ़ चुकी थी, क्योंकि घर में ये सारी चीजें किताबें मौजूद थी, तो वो पढ़ती थी। नए रिसाले भी हमारे यहाँ आते थे उस वक्त का 20वीं सदी जो था वो एक अदबी रिसाला था, आजकल का 20वीं सदी नहीं था। उसमें कृष्ण चंद्र मिंटो ये सारे लोग उसमें लिखते थे, तो हमें उर्दू में दाखिला मिल गया। फिर हमने पर्दे में उर्दू में किया। मेरी सेकंड पोजीशन थी, 2400 लोगों ने इम्तिहान दिया था, और सेकंड पोजीशन भी इसलिए थी कि आई फेल डाउन एक परीक्षा में, जब उसकी तरफ आ रही थी इम्तिहान की तरफ, तो बारिश बहुत हो रही थी, रास्ते में पाँव फिसल गया। तो खैर वहां से आते होते वो पेपर शुरू हो चुका था, मैं एक सवाल नहीं उसका कर सकी। बहरहाल अच्छा वक्त था, बहुत कुछ सीखा, और मैं संजीदगी से अपने उस्तादों की बात सुनती हूँ, तालिब इल्म बुनियादी तौर पे कैरेक्टर में। और वो क्या, किसी भी की बात जो है वो अर्ज़ है, जो भी कोई बोलता है वो कुछ कहता है, तो आप बहुत सीखते हैं। शुक्रिया, ये बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हमने साहिबा। आपसे बहुत सीखा आज। सबसे बहुत अहम बात तो ये है कि हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, जी, ये आप लोगों की और खासकर अदब को तारीखी हवाले से जिस तरह आपने बयान किया है, ये वाकई एक नई चीज थी हमारे लिए, ये बहुत जरूरी है। और जरूरी भी। मेरे उस्ताद मोहतरम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मदन हांडा साहब कहते थे कि किसी शहर में अगर आप बगैर नक्शे के चले जाएंगे तो आप कभी इस गली में घुसेंगे, कभी उस गली में, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, आप उसमें खो जाएंगे। तो इसी तरह शायरी में आप खो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है। चीजें वो आप पढ़ेंगे, उनको लोकेट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने आज के इस लेक्चर को इस तरीके से तरतीब दिया ताकि आपके हाथ में वो ब्लूप्रिंट नक्शा आ जाए। उसके बाद आप खुद शायर हैं, अदीब हैं, मुझसे ज्यादा माहौल को जानते हैं। ये तो खैर आपने, ये तो खैर थोड़ा सा मुबालगा हो गया आपसे ज्यादा ये नहीं है। कसर नफसी से काम ले रही हैं आप। बहुत ज्यादा मुबालगा हो गया। देखिए मेरे सामने सिकंदर साहब ने इतनी अच्छी नज्म वो रेल वाली लिखी मोहालियात जी पे हाँ। कि मैं दंग रही, और शायद ये उनकी पहली नज्म थी या मे भी दूसरी होगी। और आपकी नज्में वो वाली हैं, ये तो मकसदियत की नज्म है मेरी तरह, आपकी नज्में वो वाली हैं जो मैंने जज्बाती होके लिखी हुई है, मतलब अंदर उतर के। उसमें ख्याल की अजीब और गरीब एक दुनिया सामने आ जाती, अफलाक रख जाता है आंखों पे कोई आके। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ, मुबालगा नहीं कर रही। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम लोगों की हौसला अफजाई भी की, सिखाया भी और हौसला अफजाई भी की हम लोगों की। और शुक्रिया यकीनन बहुत हम बहुत। लोगों मेरे को लिए ये एजाज की बात थी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बात कर सकूं यहाँ आके। और मैं, और हो सकता है कि ये वीडियो जो है बहुत सुन तक पहुंचे, अब इसके फेसबुक या जी जरूर किसी और जरिए से, तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को कोई थोड़ा बहुत फायदा हो जाए, जरूर इंशाल्लाह जिनको होगा। जिनको अदब से लगाव है। मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल, और यकीनन होगा। और आपने तो खैर वो कसर नफसी से काम लिया था, लेकिन मैं यहाँ पे मुबालगा नहीं करूंगा। ये नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें मुबालगा नहीं है और कसर नफसी भी नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि आपसे जो कुछ हम लोगों ने अभी सुना और सीखा, उससे हमने जो कुछ पूछा वो आधी बातें में नहीं है जो अभी मजीद हमारे ज़हन में आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जितना जो कुछ हमने सुना उससे काफ़ी कुछ
اور اس میں یقیناً باقی لوگوں کا بھی ذہن میں یہ ہوگا کہ اور بہت سی چیزیں ہوں گی. تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی وقت دوبارہ کبھی آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور اپنے جو چیزیں ہمارے ذہن میں اس حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. بہت خوشی ہوگی. آج کے لیے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں اور اتنا کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع دیا. اور سکندر بھائی آپ کا شکریہ، انور قاظمی صاحب آپ کا شکریہ. اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلی دفعہ پھر اسی طرح کی کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اور یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. میں سمجھتی ہوں آپ نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے گفتگو کا ادبی موضوعات پہ، یہ خاص طرح کا سلسلہ ہے. اس طرح کی باتیں اور فورمز پہ نہیں ہو رہی اس وقت. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے یہ ٹورنٹو کے ڈائسپورا میں، اور آپ لوگوں کی یہ میرے ساتھ ایک محبت ہی ہے کہ آپ نے اس سنجیدگی سے اس موضوع کے بارے میں بات چیت کے لیے آپ تیار ہوئے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کا تعاون ہمیشہ چاہیے ہوگا اور انشاءاللہ ہم کام آگے بڑھاتے رہیں گے. اوکے، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، ناظرین آپ لوگوں کا بھی. خدا حافظ.